مگر وہ حلال تو نہیں ہوتے. اس لیے محبت کا اصول یہی ہے کہ اگر کسی کو پسند کیا جائے تو اسے پانے کے لیے ہر حال میں کوشش کی جائے. لیکن پانا آسان تو نہیں ہوتا نا، کوئی نہ کوئی قیمت اور جدوجہد ضرور کرنی ہوتی ہے. یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی محبت کی داستان ہے. کہانی کو انجام تک سنیے اور جانیے کہ کس کے حصے میں خسارہ آتا ہے یا پھر وہ انسان اپنی منزل پا لیتا ہے. فردین، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم کیوں ہمیشہ دور جانے کی بات کرتی ہو؟ عادل اور فردین دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جب عادل نے یہ بولا. پتہ نہیں کیوں بس کبھی کبھی عجیب سے ڈر لگتا ہے کہ تم بدل جاؤ گے. اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا ہے یار. دیکھو میں تمہارا کلاس فیلو تھا، اب ہماری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں. یہ میری محبت کا ثبوت ہی تو ہے. وہ ایک بار پھر بولا. تمہارے گھر والے مان گئے ہیں؟ فردین نے پوچھا. ہاں، ان کی خوشی میری خوشی میں ہی ہے. تم بتاؤ، تم نے بات کی گھر والوں سے؟ نہیں، ابھی تک نہیں کی، لیکن امی کو تھوڑا بہت پتا ہے. آج آ کر بات کروں گی تفصیل سے. بس تم دعا کرو کہ وہ مان جائیں. تم فکر مت کرو، وہ مان جائیں گے فردین. اور یاد رہے کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں. کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا. عادل نے اس کو جیسے یقین دلایا. وہ مسکرا دے. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ امی ابو نے مجھے اتنا اچھا پڑھایا لکھایا. مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اس فیصلے میں بھی وہ میرا ساتھ دیں گے. وہ اطمینان سے ایک بار پھر مسکرا دے. اس کی بات پر عادل کو بھی سکون سا ہو گیا تھا. وہ واقعی فردین سے بہت محبت کرتا تھا، اسے اپنی محرم بنانا چاہتا تھا. اس دن فردین جب گھر پہنچی تو اسی کشمکش میں تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ماں اندر آئی. کیا بات ہے فردین، کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ امی، وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے. وہ دھیمے سے لہجے میں بولی. بات سے یاد آیا، مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے. چلو پہلے تم کر لو. ارے نہیں امی، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں، پہلے آپ بولیں. اس نے جلدی سے کہا. فردین، تم جانتی ہو تمہاری گریجویشن مکمل ہو چکی ہے. اب ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے بیٹا. اسی لیے میں نے اور تمہارے ابو نے سوچا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے. اسی بارے میں بس بات کرنی تھی تم سے. اپنی ماں کی بات سن کر وہ یکدم خوش ہو گئی. تو گویا اس کے گھر والے اس سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے. وہ ہلکا سا مسکرائی. امی، کہیں آپ یہ تو نہیں پوچھنے لگیں کہ کیا مجھے کوئی پسند ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی ماں یہی پوچھے گی. میں جانتی ہوں میری بیٹی کیسی ہے. وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکانے والی ہے. یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ ہم تمہارے لیے لڑکا پسند کر چکے ہیں. اپنی ماں کی بات پر اس نے چونک کر ان کو دیکھا. امید کی دیوار یکدم ٹوٹ گئی تھی. وہ جو سمجھتی تھی کہ اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اس بات پر بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے. کیا مطلب؟ آپ کس کا کہہ رہی ہیں؟ ارے ہم نے تمہارے لیے بدر کو پسند کیا. تمہاری پھوپھو نے بڑی مان سے رشتہ مانگا. وہ شاکڈ سی اپنی ماں کو دیکھنے لگے. بدر؟ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ بدر صرف میٹرک پاس ہے اور میں نے گریجویشن کی ہے. ہمارا کوئی جوڑ ہے؟
کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنا پڑھایا تھا کہ کل کو کسی کے ساتھ بھی باندھ دے؟ ہاں، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، اور کیوں کہہ رہی ہو یہ سب؟ کہیں تمہیں کوئی اور تو نہیں؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ امی، عادل بہت اچھا لڑکا ہے، آپ اس سے ایک بار مل تو لیں، وہ میرا کلاس فیلو۔ اس سے پہلے فردین اپنی بات مکمل کرتی، پیچھے سے آتے اس کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ شاکڈ سی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے تمہیں پڑھایا تھا ہم نے کہ تم پڑھائی کے نام پر یہ سب کرتے پھرو؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ لیکن بابا، میری بات تو… بس کچھ نہیں سننا مزید، تمہاری شادی بدر سے ہی ہوگی۔ میں آپا کو ہاں کر چکا ہوں، زبان دے رکھی ہے میں نے ان کو۔ اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کرنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور تم رضیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، تم اس کی شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اتنا کہتے سلطان صاحب باہر چلے گئے، ان کے پیچھے پیچھے رضیہ بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بے بسی کی تصویر بنے وہیں کھڑی رہے جیسے وہ جم سی گئی ہو۔ یہ امید تو نہیں تھی اسے اپنے ماں باپ سے، اتنی تذلیل کی تو وہ حقدار نہیں تھی۔ وہ رات کو لیٹی ہوئی تھی جب اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فون اٹھاتے، کیونکہ وہ جانتی تھی کس کا فون تھا۔ وہ فی الحال عادل سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس میں جیسے ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے۔ آپی، آپ کا فون بج رہا ہے، پاس لیٹی اس کی بہن نے کہا۔ کومل، میرا فون بند کر دو۔ آپی، ایک بار تو اٹھا لیں، عادل بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ کومل کو عادل کے بارے میں سب معلوم تھا، اور وہ اس وقت اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ دکھی تھے۔ جب اپنے ماں باپ ہی کچھ نہ کر سکیں تو اسے کہہ کر کیا کروں؟ تم نے سنا نہیں بابا نے مجھے کیا کہا تھا؟ اب میں اتنی صفاق بھی نہیں کہ اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنے کو فوقیت دوں۔ آپ بھی بابا غصے میں تھے، مگر میں اپنے حواس میں ہوں کومل۔ فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دو، اٹھانا مت۔ اتنا کہتے وہ کروٹ بدل گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ آج اس کی مہندی تھے۔ وہ اس دن کے بعد عادل کو ہر جگہ سے بلاک کر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار سی کھڑی تھی جب کومل ایک دم کمرے میں آئے۔ آپی، کیسی لگ رہی ہوں کومل؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ میری لگ رہی ہو، جواب کومل کے پیچھے اندر آتے عادل نے دیا۔ فردین نے چونک کر عادل کو دیکھا۔